अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सोच विचार जारी है कि हुकूमत किसके नाम की लॉटरी निकालने के लिए जा रही है। कौन पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस बनेगा, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर या फिर याह्या अफरीदी। और दूसरी जानब आलमी अदारे और आलमी मीडिया पाकिस्तान के अंदर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में जुडिशरी के साथ क्या किया है, किस तरीके से अदालत के परों को काट दिया गया है, अदालत की ताकत को और अदालत के इख्तियारात को कम कर दिया गया है। एक सवाल और भी है कि इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मैटर करता है। क्या इनके लिए यह मैटर करता है कि चीफ जस्टिस कौन होगा, या फिर यह मैटर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उसका सरबराह कौन होगा और उस बेंच के अंदर कौन से मेंबरान होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वाज़ेह तौर पर एक मामले पर ऐलान कर दिया है और वो मामला है ज़ैन कुरैशी का, कि क्या उन्होंने 2 नंबरी की, क्या उन्होंने इमरान खान का सौदा किया, क्या उन्होंने अपने बाप को भी धोखा दिया। इसके ऊपर आज अहम तरीन बातें हुई हैं। शेर अफजल खान मरवत ने आज अहम तरीन ऐलान किया है और उन्होंने बताया है कि मैं अडयाला जेल के अंदर जाऊंगा, इमरान खान के साथ मुलाकात करूंगा और इमरान खान से अहम तरीन मामले के ऊपर इजाजत भी तलब करूंगा। एक नौजवान साफी थे आगा शेख सरवर, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट से एक अहम तरीन पैगाम भी जारी किया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे आलमी अदारे पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस अमेंडमेंट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, इस आईनी तरमीम के ऊपर क्या बात कर रहे हैं। यह एक अदारा है ICJ, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के अंदर हुई है, यह अदलिया की आज़ादी के ऊपर कारी ज़रब है। अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है, अदलिया के इख्तियारात को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा आलमी मीडिया के अंदर भी खबरें लगी हैं, ये आप देख सकते हैं। द गार्डियन ने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने लोगों को हिरास करके जोर जबरदस्ती वोट लिया है और उसके बाद आईनी तरमीम को पास किया है। दुनिया भर के अंदर जो दूसरे मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। आज प्रिंट मीडिया के अंदर एक तस्वीर भी शाया हुई है और उसके अंदर बताया गया है कि इस आईनी तरमीम के बाद जो पाकिस्तान की स्टेट है उसकी सूरत हाल क्या है। यह तस्वीर आप देखें, स्टेट के 3 पिलर्स हैं। एक पार्लियामेंट है जिसके अंदर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, दूसरा एग्जेक्टिव है और तीसरा है जुडिशरी। तो आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट अपनी जगह के ऊपर है, एग्जेक्टिव अपनी जगह के ऊपर है और जो जुडिशरी है उसका कद छोटा कर दिया गया है, उसके इख्तियारात को कम कर दिया गया है, उसकी ताकत को कम कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन ऐलान किया है कि वो कमेटी जो लॉटरी निकालने के लिए जा रही है, जो बताएगी कि तीनों में से चीफ जस्टिस कौन बनेगा, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम उस कमेटी के अंदर नहीं बैठेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, उस कमेटी के अंदर 8 बंदे हुकूमत के हैं और 4 बंदे अपोजिशन के हैं, यानी कि ऑलरेडी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है। तो जिसको हुकूमत चीफ जस्टिस लगाना चाहेगी आराम से लगा लेगी। बिल्कुल यही सूरत हाल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर होगी, उसके मेंबरान को लगाने में होगी और यही सूरत हाल जुडिशल कमीशन के अंदर होगी। इसी वजह से दुनिया यह कह रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जुडिशरी के परों को काट दिया है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है और यह पॉइंट उठाया है नुसरत जावेद ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। उन्होंने कहा है कि फर्ज करें कि हुकूमत जस्टिस याह्या अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस बना देती है, तो क्या होगा। याह्या अफरीदी साहब 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस 3 साल के लिए होगा और याह्या अफरीदी की जो सर्विस है वो तकरीबन 7 साल अभी रहती है, यानी कि 4 साल सर्विस किए बगैर वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो क्या याह्या अफरीदी साहब ये चीफ जस्टिस बनना कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो इनकार कर दें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वक्त आने के ऊपर पता लगेगा कि वो क्या करेंगे, उससे कबल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि याह्या अफरीदी ने अगर इनकार कर दिया तो मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और यह बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात होगी, लेकिन क्या इमरान खान के लिए अच्छी बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी बात है। कल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई केस आता है इमरान खान का सियासी केस, तो वह कहां पर लगेगा। क्या वो चीफ जस्टिस के सामने लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने।
تو تحریک انصاف کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ کون ہوگا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبران کون ہوں گے. اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کس طریقے سے سپریم کورٹ کو چلاتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ یا فریدی ہی قبول کر لیں کہ ٹھیک اگر آپ مجھے بناتے ہیں تو مجھے منظور ہے. لیکن یہ پتہ چلے گا جب لوٹری نکلے گی, جب حکومت بتائے گی ہاں بھئی یہ پرچی ہے اور یہ نام ہے, اس بندے کو ہم نے بنانا چیف جسٹس, پھر پتہ چلے گا. آگے آجیں. حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی حکومت نے کی ہے نا, اس کا نام تبدیل کر دینا چاہیے. اس کا نام رکھنا چاہیے عمران خان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کیونکہ یہ ترمیم کی ہی عمران خان کے لیے گئی ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے, عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا, کیونکہ یہ حکومت اور یہ حکومتی اتحاد کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتا کہ عمران خان جیل سے باہر نکلیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا کرے گی. علی امین گنڈا پور نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا تو ہم پھر باہر سڑکوں کے اوپر ہوں گے. لیکن اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو اس حوالے سے آپ کا کیا لاہ عمل ہے, عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کیا لاہ عمل ہے, یہ عمران خان کا ورکر پوچھ رہا ہے. عمران خان کے کارکنان اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, تو عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں, جو ملاقاتیں ہیں, وہ بحال کرنے چاہیے. آپ اندر جائیں گے, بات کریں گے, بتائیں گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, پھر اندر سے آپ کو انسٹرکشن ملیں گی, کیونکہ جو دماغ عمران خان کا چلتا ہے وہ باہر کسی کا نہیں چل سکتا بھائی. وہ قیدی کا اندر دماغ ان باہر والوں سے زیادہ چلتا ہے, اس کو اندر بیٹھ کر زیادہ پتا ہے کہ باہر کیا کرنا ہے. وہ جیل کی دیواروں کے اندر بیٹھا ہوا باہر والوں سے زیادہ اچھے طریقے سے سوچ رہا ہے. اس کو پتا ہے کون سی چال کب چلنی ہے, کون سا پتہ کب پھینکنا ہے, کون سا بندہ کہاں پہ لگانا ہے. اور آج تک جب سے عمران خان اندر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا تو عمران خان کی بات مان نہیں رہی, یا پھر عمران خان جو کہہ رہے ہیں یہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے اندر ابھی تک ناکام ہے, جو بھی عمران خان اندر سے ان کو کہتے ہیں. ایک بڑی اچھی بات کی ہے اطہر کاظمی نے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس مٹھی بھر لوگ تھے, مٹھی بھر لوگ, انہوں نے نچا کے رکھ دیا سب کو اس آئینی ترمیم کے حوالے سے. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس عوام کی حمایت بھی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر لوگ بھی ہیں, ایک صوبے کے اندر حکومت بھی ہے, لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ نہیں کر پائے جو ان کو کرنا چاہیے تھا, حالانکہ طاقت ان کے پاس ہے. قاسم سوری نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر تحکم ثانی پابندی آئینی ترامیم اور لوٹوں سے بھی انتہائی زیادہ تشویشناک خبر ہے. اس پر اگر بروقت رد عمل, احتجاج اور پابندی ہٹانے کے لیے فوری طور پر سنجیدہ کوششیں نہ کی گئیں تو تمام عہدے, کرسیاں اور تقاریر بیکار ہیں. عمران خان کی حفاظت اور رہائی سب سے زیادہ اہم ہے. یہ بات کر رہے ہیں قاسم خان سوری. پاکستان تحریک انصاف کی دوسری قیادت اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ ایک الگ بات ہے. آگے آجے. شاہد خٹک صاحب نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے تمام ایم این ایز کو محفوظ رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, اور اس چیز کے گواہ اینکر عمران ریاض خان بھی ہیں. انہوں نے بتایا اپنی ویڈیو کے اندر, اپنے ویلوگ میں, کہ شاہد خٹک نے اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کیا ہے. لیکن شاہد خٹک نے بتایا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. جو بکنے والے تھے, جو اپنی قیمت لگوانے والے تھے, وہ بک گئے ہیں اور انہوں نے اپنی قیمت لگوا لی ہے. زین قریشی کے حوالے سے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تپے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آفیشلی یہ اعلان کرے کہ زین قریشی بھی بیک اپ پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جس طریقے سے وہ فیصل واڈا نے بات کی تھی نا کہ ابھی تو ڈگی کے اندر اور بھی بندے ہیں, ابھی تو ان کو ہم نے نکالا نہیں ہے, تو وہ زین قریشی صاحب کہاں پہ تھے, یہ تحریک انصاف کے کارکنان ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بتایا جائے. سلمان اکرم راجہ نے شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر کہا ہے کہ زین قریشی نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ منتقل کر دیا تھا, ان کے معاملے کی ضرور تحقیق کریں گے. جو لوگ غائب رہے اور اب اچانک ویڈیو جاری کر رہے ہیں ان کا کردار مشکوک ہے, ان سے ضرور سوال کریں گے. ایک آدھے دن کے اندر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کس کے اوپر اعتبار کرنا ہے اور کس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا. ہارون رشید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے اذیت سہی اور اعتبار پایا, فرزند نے غداری کی اور اب جھوٹ کے اوپر تلا ہے. تلافی کی واحد صورتحال یہ ہے کہ معافی مانگے اور سیاست چھوڑ دے. والد گرامی اور ہمشیرہ محترمہ
رشتہ ضرور نبھائیں وگرنہ ان پر بھی حرف آئے گا خواہ یہ انہوں نے بات کی ہے ہارون رشید صاحب نے۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جس وقت زین قریشی صاحب کا پتہ چلا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، وہ اغوا ہو گئے ہیں، تو میں نے شاہ محمود قریشی کو جیل کے اندر پیغام بھجوایا کہ کیا آپ نے زین قریشی کو کچھ کہا ہے؟ تو آگے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے اس کو سختی سے کہا ہے کہ آپ نے اس آئینی ترمیم کے اندر ووٹ نہیں ڈالنا، لیکن بعد میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عوام کے دل میں حکمرانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، مجھے کوئی وزیر عوام میں نکل کر دکھائے، کوئی حکومتی اہلکار عوام میں جا کر دکھائے تو پتہ لگے کہ عوام کے اندر یہ کتنے مقبول ہے۔ ثنا بچہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں 4 فوجی آمر گزرے ہیں، پارلیمان کی ایسی توہین اور تحقیر ان چاروں نے مل کر بھی نہیں کی جو آج نون لیگ، شہید بھٹو کی پیپلز پارٹی اور اتحادیوں نے کر دی ہے۔ یہ جس فتح کا جشن منا رہے ہیں وہ دراصل وطن عزیز کی پارلیمان کا جنازہ ہے۔ یہ بات کی ہے ثنا بچہ نے۔ شیر افضل خان مروت نے ایک بڑا اہم اعلان کیا، انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا ڈیالہ جیل، عمران خان سے ملاقات کروں گا اور عمران خان کو کہوں گا کہ احتجاج کی ذمہ داری مجھے دیں، میں احتجاج کروں گا، میں احتجاج کو لیڈ کروں گا۔ اچھا شیر افضل خان مروت کا جذبہ اپنی جگہ پہ، میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا ان کی نیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتا، لیکن ایک بات پوری دنیا جانتی ہے، کبھی بھی تحریکیں نظم و ضبط کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، کبھی بھی کوئی ایک بندہ تحریک کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ آپ کی پوری پارٹی ہے، آپ کی پوری پارٹی کے اندر لیڈرز ہیں، صرف عمران خان اندر ہے نا، باقی تو آپ سب باہر ہیں، سارے کے سارے ایم این ایز باہر ہیں۔ اب تو وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ بھئی ایم این ایز اس لیے احتجاج کے اندر نہیں آ رہے کہیں گرفتار نہ ہو جائے، تو اب سب کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمران خان سے ضرور اجازت لیں، ایک کمیٹی بنائیں، لیکن نظم و ضبط کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے گا، وگرنہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ دنیا کے حالات اس بارے میں پڑھ کر دیکھ لیں۔ آغا شیخ سرور نوجوان صحافی جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک تصویر آئی ہے، ان کے وکیل میاں علی شفاق اور ان کے والد صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ایک پیغام بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا اور میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، خاص طور پر میاں علی شفاق اور صدیق جان صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ اور نیچے انہوں نے لکھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ پیغام ہے ان کی طرف سے، جن جن لوگوں نے ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی ان سب کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں جی ایک انتہائی امپورٹنٹ بات، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس جو بھی بنے گا یہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا میٹر یہ کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ کون بنے گا اور اس کے ممبران کون ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔